بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شرف و شریف کے صافی برادری کے ساتھیوں کا، جنہوں نے وقت نکالا اور ملاقات کا ایک موقع فراہم ہوا۔ اور دیکھیے 14 اگست کو موجودہ جو قومی اسمبلی ہے اور تمام دیگر اسمبلیاں ہیں ان کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک تو میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے، جہاں پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے بعد بے انتہا ایسی حرکات کی غیر قانونی غیر آئینی، جن کی نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہیں نہ ہمارا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے، لیکن کم از کم اب قانون اور آئین کے عین مطابق 14 اگست کو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتفاق رائے سے لے کے آئیں۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے IMF کے پیکج کے لیے ایک پوزیٹیو جسچر دیا ہے، حکومت وقت کو بھی پوزیٹیو جسچر دیتے ہوئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ تحریک انصاف کے مشورے سے دینا چاہیے۔ اور عدالت عظمیٰ سے میری یہ ضرور درخواست ہے کہ صوبائی انتخابات کرانے میں جنہوں نے لیت و لال سے کام لیا، مختلف ہیلے بہانوں سے جو حکومت وقت نے اس کو ٹرخایا، اس کی قانون اور آئین کے مطابق ضرور پنشمنٹ ملنی چاہیے اور اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ کون کون اس میں ملوث ہے اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کو اگنور کیا جائے گا تو پھر ہم قانون اور آئین کو تماشا بنا رہے ہیں، نہ احترام قانون کا رہے گا نہ احترام آئین کا رہے گا۔ اور اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز سرایت کر گئی کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ معاف کرے، پھر وطن عزیز پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مزید پریشانی کی طرف جائیں گے، بہتری کے آثار کم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میرا جو اختلاف ہے عمران خان صاحب سے، جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، جو افواج پاکستان کو خام خواہ انہوں نے نشانہ بنایا، عدم اعتماد ایک سیاسی عدم اعتماد تھا، سیاسی کھیل تھی، جو زرداری صاحب نے، فضل الرحمان صاحب نے، نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا اور بہتر طور پہ وہ اپنی ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوششوں نے کی، لیکن تحریک انصاف میں سے کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ عدم اعتماد کو روکا جائے، اور جو ساتھی مخالفت کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ جب کسی کو منایا ہی نہیں، جب کسی کو ساتھ ہی نہیں لے کر گئے، جو کہ بہت بڑی بلنڈر ہے عمران خان صاحب کا، تو پھر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد سائفر پہ ڈال دینا، یہ امریکہ نے کرا دیا، یہ پاک افواج نے کرا دیا، اور یہ نیوٹرل ہیں، یہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر کے جو قوم کے اندر اور پبلک کے اندر اور پاک افواج کے مزاج میں فاصلہ جو ڈالا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کا بہت بڑا جرم ہے۔ جہاں مجھے عمران خان سے ان کی خوبیوں کی وجہ سے محبت ہے، ان کی اس خامی کی وجہ سے مجھے سخت تشویش ہے اور سخت صدمہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی سزا عمران خان صاحب کو خود اپنی تجویز کرنی چاہیے اور ہر صورت اس کی سزا لینی چاہیے کہ کیوں انہوں نے ایک ایسا غلط بیانیہ گھڑا جبکہ پاک فوج کا اس میں کسی قسم کا نہ رول تھا نہ قصور تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بے شمار بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں کی ضمانتیں لینے کے باوجود انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو حکومت آف دا ڈیز کی رسپانسبل ہے۔ یہ پوچھے آج وزیر داخلہ سے، آج وزیر اعظم سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی اس جرم کو یہ شروع سے ایک رواج چلا آ رہا ہے جس کا مجھے ہمیشہ تشویش رہتی ہے۔ بنگلہ دیش جبکہ مجیب الرحمان صاحب اکثریت لے گئے تھے، 160 کے قریب ان کی نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی 300 میں سے، جب 300 میں سے 160 نشستیں ایک بندہ لے جاتا ہے، اور 160 سے شاید زیادہ تھی ایک آدھ، اور بٹو صاحب کی 81 تھی صرف، تو 81 والا کہے کہ میری مرضی سے حکومت چلائیں، 160 والی کی مرضی نہ مانی جائے، تو یحییٰ صاحب کا مجھے کو بتا دیں ان کا کیا سیاسی ایجنڈا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یحییٰ کے الیکشن تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھے الیکشن تھے، اور پھر قومی اسمبلی کی ڈیٹ بھی یحییٰ صاحب نے دے دی۔ بیڈ اٹینشن تھی تو بٹو کی بیڈ اٹینشن تھی، بے شرمی تھی تو بٹو کی بے شرمی تھی، جس نے اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی غرض کی وجہ سے، اپنے ایک محدود مینڈیٹ کی وجہ سے اکثریت مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ پاکستان کو 2 لخت کرنے کا اگر کوئی مجرم ہے
تو صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو ہے، باقی اس کے معاون تھے. کیوں؟ بینیفیشری یہ تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاک فوج کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، فوج نے سرنڈر کر دیا. جب پیچھے بےغیرتوں کی ایک ٹیم تھی، پیچھے بشرموں کا گروپ تھا، جب انہیں سپورٹ ہی نہیں کی جا رہی تھی وہاں فوج کو، تو پھر وہ ہمارے نوجوان وہاں کیسے لڑتے؟ وہ تو ہزاروں نوجوانوں نے وہاں جانیں دی. اور آج بھی میں ذاتی طور پر اپنے نوجوانوں کو، اہل دانش کو یہ سمجھانا چاہوں گا، دنیا کا کوئی ایسا بڑا ملک نہیں ہے جس کے میں نے ڈیٹیل وزٹ نہیں کیے ہوئے، کاروباری طور پہ، مذہبی طور پہ، سیر و تفریح کے اعتبار سے بھی. اور پاکستان کے اندر بھی میں نے سٹاف کالج جو ہے کورس وہ بھی کیا ہوا ہے. میں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر بھی 6 ہفتے کا کورس کیا ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے، اور دیگر کئی یونیورسٹیاں بھی وزٹ کرنے کا شرف حاصل ہے. اور انگلینڈ کی یونیورسٹیاں ادارے بھی میں نے پھیری ہوئی. لیکن جتنا معیار میں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے اس کے اندر ریسرچ کے اندر، پڑھانے کے اندر، سٹائل جو ہے، جو اخلاص ہے، جو قابلیت ہے، مجھے تو کہیں اور نظر نہیں آئی. اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو ڈسپلن ہے اور مضبوط ترین ہے، باقی تو اداروں کا بیڑا گرک کر دیا ہم نے. اور بدقسمتی سے اب وہ جو ادارہ ایک رہ گیا ہے جو ہماری ضمانت ہے تحفظ کی، اس کو بدنام ہم کر رہے ہیں. پاک افواج کو اگرچہ سیاست سے دور رہنا چاہیے، لیکن اگر سیاستدان بے شرمی کریں گے، غیر قانونی حرکات کریں گے، انلیگل کام کریں گے، تو پھر ان کو کہیں کہ آپ نے چونکہ یونیفارم پہنا ہوا ہے آپ بالکل غور نہ کریں. کیوں؟ وہ پاکستانی نہیں ہے، ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. جب بھٹو برسر اقتدار آ گیا پاکستان توڑنے کے بعد، غداری کرنے کے بعد، ایک غدار ملک کا وزیر اعظم بن گیا، تو پھر اگلے الیکشن جب اس غدار وطن نے کرائے، وہ 2 نمبر الیکشن کرائے، جعلی الیکشن کرائے. یا یہ نے تو ایکسیلنٹ کرائے. بھٹو نے جعلی الیکشن کرائے. اس کے جعلی الیکشنوں کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر موو چلی تحریک نظام مصطفیٰ کی. اور تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر اس غدار وطن نے، جس نے پہلے گولیاں چلوائی تھیں بنگلہ دیش کے اندر، اس نے لاہور میں گولیاں چلوائیں، اس نے پنڈی میں گولیاں چلوائیں، بے شمار بچے دوبارہ شہید ہوئے. اب بچے شہید ہو رہے ہیں تو کیا ضیاء الحق جس کو شریف سمجھ کے آرمی چیف بنا دیا تھا، اس نے کسی نے منع کیا تھا بھٹو کو کہ اس کو آرمی چیف نہ بناؤ؟ جب وہ آدمی جب دیکھتا رہا کہ یہ غیر قانونی حرکات کر رہا ہے، غیر آئینی حرکات کر رہا ہے، تو وہ غدار وطن جو وزیر اعظم بن چکا تھا، وہ غیر آئینی حرکات کرتا رہتا، وہ غیر قانونی حرکات کرتا رہتا. اور جس نے یونیفارم پہنا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے میں نے یونیفارم پہنا ہے، میں نے مداخلت نہیں کرنی. ضیاء الحق نے ٹھیک کیا، بھٹو کو گریبان سے جا کے پکڑا اس نے. کیوں؟ غدار وطن تو پہلے ہی تھا، اب پھر وہ بے اصولی اور بے قانونی حرکات کر رہا تھا. اور ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اپریشیٹ کیا، ماسوائے مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور میری پرسنل اوپینین اس وقت بطور طالب علم بھی تھی کہ نورانی صاحب کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت گرا کر ٹھیک کیا. اور بھٹو خود کون تھا جو علمبردار بنتا ہے جمہوریت کا، جو ایوب خان کی گود میں پلا، ایوب خان کی گود میں پرورش پائی، اور ایوب خان کو اپنا باپ کہتا تھا. کدھر تھا وہ جمہوریت کا علمبردار؟ وہ جمہوریت کا علمبردار اس لیے تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے تو وہ جمہوریت کا علمبردار ہے، وگرنہ تو وہ تو خود فوج کی پیداوار تھا. اور ضیاء الحق جب شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر الیکشن فوج نے کہاں دوبارہ مداخلت کی؟ مجھے کو بتا دے. انتخابات جینون ہوئے، محترمہ بے نظیر صاحبہ دوبارہ برسر اقتدار آ گئیں، نواز شریف صاحب چیف منسٹر بن گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مرکز کی اور صوبوں کی بن نہیں رہی، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہرجہ سرائیاں ہو رہی ہیں، ملک کا نظام زبردست کیا جا رہا ہے. کبھی صدر پاکستان کے خلاف پلاننگیں ہو رہی ہیں، اور لغاری صاحب کے خلاف موومنٹیں چلی، اسحاق ڈار کے خلاف موومنٹ چلی. اور کئی آرمی چیف جب نواز شریف وزیر اعظم بنے ان کی باری آتی رہی تو آرمی چیف کو بھی انہوں نے بدلا، صرف اس وجہ سے کہ آرمی چیف نے یہ کہہ دیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر ملٹری کے بھی نمائندگی ہونی چاہیے. میں نے کہا تمہاری اتنی ضرورت کہ یہ بات کہو؟
تو کہاں ملٹری آپ کو ٹربل دیتی رہی؟ کہاں ملٹری نے آپ کو پریشان کیا؟ غیر قانونی حرکات تو آپ کرتے رہے. یہ قانون میں تھا کہ آپ اربوں روپیہ لوٹ کے تو انگلینڈ جا کے بنا لیں گے؟ یہ قانون میں تھا کہ سارے مال آپ خرید لیں گے؟ یہ قانون میں تھا کہ جب انگلینڈ کے فلیٹ آپ خریدیں گے؟ جب آپ غیر قانونی حرکات کرتے ہیں، آپ غیر قانونی لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے دیکھا کہ یہ غیر قانونی حرکات کر رہا ہے، تو پرویز مشرف نے گریبان سے پکڑ لیا آ کے. اگرچہ وہ چیز مجھے اس وقت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن جب میں آج رجوع کرتا ہوں، آج جب میں ریویو کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو کیا ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کیا. کیوں؟ نواز شریف کیا غیر قانونی حرکات نہیں کر رہا تھا؟ ایک الیکٹڈ کو غیر قانونی حرکات کرے تو نو پرابلم، غیر آئینی حرکات کرے تو نو پرابلم. لیکن ایک فوجی آدمی جو جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو بھرتی اپنی جان دینے کے لیے ہوتا ہے اس وطن کے لیے، وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا وطن غیر محفوظ ہے، میرا وطن ایک جو ووٹ لے کے آیا وہ دوبارہ ڈکٹیٹر بن گیا ہے اور ملک کو غلط سمت پہ لے جا رہا ہے، تو جب اس کا خون جوش مارتا ہے اور وہ اپنی جرت کے ساتھ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں فوجی مداخلت ہوگی. اور آج عمران خان صاحب جو میرا اختلاف رائے ہے کہ جب آپ کو الیکشن جتانے میں فوج نے مدد کی، وہ سمجھ رہے تھے نواز شریف، زرداری، ان کا ایٹیچیوڈ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے اور مقابلے میں کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے. لیکن ایز اے پاکستانی جب اداروں نے دیکھا کہ ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، شریف آدمی ہے، اچھی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، تو خان صاحب جب انہوں نے آپ کی مدد کی، جب انہوں نے آپ کی سپورٹ کی آپ کو الیکشن میں، تو اس وقت وہ آئینی تھا. اور آج اگر وہ نیوٹرل رہے تو یہ غیر آئینی ہے. آپ نے نیوٹرل کو گالی بنا دیا، گلی گلی بدنام کرنا شروع کر دیا. تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا. اور آج جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور پرویز علیہ صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہو رہا. ہمیں وطن کا سوچنا ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنا ہے، مل بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اور اس کا حل ٹرو اینڈ فیئر غیر جانبدارانہ انتخابات کے اندر ہے. اور کسی پارٹی کے لیے بندش کا نہیں سوچنا چاہیے، کسی پارٹی کو فکس کرنے کا نہیں سوچنا چاہیے. پبلک کو ایک اوپینین آنے دیں، اور پبلک کے اوپینین کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے وہ باوقار طریقے سے اپنی حکومت بنائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی حکومت میں آ جائے وہ پھر خود عوامی ڈکٹیٹر بن جائے، وہ بھی پابند ہو. عمران خان صاحب نے کیوں ناکام ہونے کے بعد جب عدم اعتماد ہو گئی، ساری پارٹی کہہ رہی تھی کہ اب اسمبلی سے استعفے نہ دیں، کیوں استعفے دیے؟ کیا آپ ڈکٹیٹر ہیں اکیلے؟ کیا تحریک انصاف کیا مالک ہیں؟ تحریک انصاف سب کی ہے، جو بھی اس کے اندر تھے. آج تو میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، لیکن جو بھی اس کے اندر تھے اس کا حصہ تھے. تو کیوں آپ نے اسمبلیاں سے استعفے دیے؟ بالکل نہیں دینے، میرا بالکل ڈفرنس آف اوپینین تھا. اور پھر پنجاب گورنمنٹ تو جو آپ نے توڑ دی، ٹھیک توڑی. کیوں؟ یہاں بزدار صاحب سٹیبل نہیں ہو رہے تھے، کچھ ایکسٹرا ووٹ لے کر حکومت بنانی پڑی، اور پرویز علیہ صاحب بھی ساتھ پوری طرح نہیں دے رہے تھے. تو یہ مجبوری تھی کہ جب گورنمنٹ اوپر نیچے ہو رہی تھی تو آپ نے حکومت توڑنے کا فیصلہ کیا. اسی لیے قانون کے اندر اور آئین کے اندر رکھا ہے کہ حکومت جب چاہے حکومت توڑ سکتی ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں توڑ دی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہاں تو پوری سٹیبلٹی کے ساتھ طاقت تھی تحریک انصاف کی، 2 سے زیادہ اکثریت ان کے پاس تھی. کیوں توڑ دی؟ شوق کے اندر. تو اگر میں اس کو ٹرو انالیسس کروں تو عمران خان صاحب کا اسمبلی سے استعفے دینا اور اسمبلیاں توڑنا بالکل ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک بے سمجھی کے فیصلے تھے. لیکن اگر ایک بے سمجھی کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد الیکشن کو نہ کرانا، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ عدالت عظمیٰ ان چیزوں کا نوٹس لے، اس میں خاموشی سے کام نہ لے. جو بھی اس چیز کے عمران خان صاحب کو اس چیز کی سزا دیں جو سچ مچ ان کی بنتی ہے، اور موجودہ حکومت کو وہ سزا دیں جو سچ مچ ان کی بنتی ہے. کسی جگہ پہ اوپر ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے کہ کسی کی طرفداری کی جائے یا کسی کے ساتھ زیادتی کا ماحول کیا جائے. یہ وطن ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس وطن کو آگے لے کے جانا ہے.
اور آگے تبھی جائے گا جب ہم اخلاقیات کے ساتھ، اصول اور منشور کے ساتھ ہم وطن کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور میرا جو ایکسپیرینس ہے بطور ایم این اے بھی کام کرنے کا موقع رہا، اور اللہ کا شکر ہے میرا دل مطمئن ہے، آسن طریقے سے نمائندگی کی اپنے عوام کے، اپنے علاقے کے لوگوں نے جس طریقے سے ذمہ داری ڈالی، بطور ضلع ناظم جو خدمت موقع کا سر انجام دینے کا موقع ملا، کوئی پنجاب کا ضلع ناظم مجھے کمپیٹ نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا پورے پنجاب میں ہائیسٹ اسکور رہا، اور بطور ممبر صوبائی اسمبلی بھی الحمدللہ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق بہتر کارکردگی اختیار کرنے کی کوشش کی، اور چیف منسٹر پنجاب کو اور پرائم منسٹر پاکستان کو کاہے بکاہے مشاورت، درست مشاورت دیتا رہا، بے جھک ہو کے دیتا رہا، اور اگرچہ انہوں نے مانی یا نہیں مانی، لیکن میں نے مشورے جو دیے، اگر میرے مشوروں پہ عمل کر لیا جاتا تو تحریک انصاف کی حکومت جو تھی وہ کبھی ڈی ویلیو نہ ہوتی اور نہ گرتی۔ لیکن اب آگے میری جو سوچ ہے، اگرچہ ابھی تک کسی جماعت کے ساتھ جانے کا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا، اپنے علاقے کے دوستوں سے مشورے سے فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن ایک چیز جو میں سوچتا ہوں جو ہر صورت حکومت کو کرنی چاہیے، اور جو میں نے ضلع ناظم کے طور پہ ضلع کی حد تک کی، اللہ کے فضل و کرم سے پروف کیا۔ حالانکہ اس وقت چیف منسٹر پرویز الہی صاحب تھے، اور پرویز الہی صاحب میرے ساتھ کوئی کمفرٹیبل چیف منسٹر نہیں تھے، اس کے باوجود میں نے سمپل ضلع ناظم کی حیثیت سے ریکارڈ قائم کیا کہ شیو پورے میں کسی ہسپتال کے اندر ادویات کی عدم فراہمی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ٹینیور میں تمام ہسپتال جتنے بھی بی ایچ یو تھے، ٹی ایچ کیو تھے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں کی مزید بھرتیاں ہم نے کی، نرسوں کی ہم نے بھرتیاں کی، ٹیچرز کی ہم نے اسکولوں کے اندر 2000 کی مزید بھرتیاں کی، پولیس نفری ہم نے کام دیکھی، ہم نے 1300 کی پولیس مزید بھرتی کی، اور یہ وہ کام کیے جو باقی پنجاب سے ہٹ کر ہم نے کیے۔ ہم نے کرائم ریشو ہم نہیں لے کے آئے، ہم ہیلتھ کی سروسز میں پورے پنجاب میں نمبر 1 آئے، ایجوکیشن میں ہم پورے پنجاب میں ٹاپ کی لسٹ کے اندر چلے گئے، فائنانس اینڈ پلاننگ میں ہمارا نمبر 1 گنا گیا، چیف سیکرٹری نے اپریسیشن لیٹر بھیجے، اور تمام پنجاب کو انہوں نے ہمارے بجٹ جو سرکولیٹ کیے کہ شیو پور سے طریقہ سیکھو، بجٹ بنانے کا اگر طریقہ نہیں آتا۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اگر میرے جیسا بندہ جو پہلی دفعہ ضلع ناظم بنا تو 2 سالوں کے اندر ہم نے ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو، فائنانس اینڈ پلاننگ کو ہم ٹاپ پہ لے گئے، ایگریکلچر کو ہم ٹاپ پہ لے گئے، اور فوڈ سیکورٹی کے اوپر بھی ہم نے کام کیا اس وقت ڈی سی او اور ڈسٹرکٹ فوڈ افسر کے ساتھ مل کر، کہ ایسا فارمولا بنے کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر بھوکا کوئی نہ سوئے، غریب ہو یا امیر ہو، اور ہم نے وہ فارمولا بنایا۔ اس وقت میں نے جا کے فریال تالپور صاحبہ کو جا کے دیا جب زرداری صاحب صدر بن چکے تھے، میں نے کہا جی یہ فارمولا ہے، میں اس کا انشورنس دیتا ہوں، 1 روپیہ گورنمنٹ کا خرچ نہیں آئے گا، اور کوئی بندہ بھوکا بھی نہیں سوئے گا، اور صرف 2 ماہ کے اندر اندر یہ نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ بڑا خوش ہوئی فریال تالپور صاحب، اگر میری بات سن یا تصدیق کریں گی، کہیں گے ہاں بڑی اچھی آپ نے لکھا ہے، میں بھائی سے بات کروں گی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو زرداری صاحب، میں تو ضلع ناظم تھا اس وقت، اگر زرداری صاحب کی توجہ آ جائے تو اس پہ عمل کر لیں۔ عمل تو نہیں کیا، غور بھی نہیں کیا، دوبارہ مجھے کوئی میسج بھی نہیں آیا، لیکن آج جو بھی نیکسٹ حکومت آئے گی، میں یہ بے لوس یہ خدمات سر انجام دینے کو تیار ہوں۔ اس بات کی ہم انشورنس دے سکتے ہیں بغیر گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 روپیہ خرچ کیے، کہ کوئی بندہ خیبر سے پشاور تک اگر میرے فارمولے پہ عمل کر لیں، کوئی بھوکا سو جائے تو میں ذمہ دار، فارمولا میرا لگے گا، اخلاص کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، کھابے کھانے والے منفی کرنے پڑیں گے۔ کوئی بیمار ہو جائے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، یار وہ دوائی کی وجہ سے تڑپتا رہ جائے، اس حکمران، جب کوئی ماں اپنے آپ کو خودکشی کرتی ہے، باپ خودکشی کرتا ہے، کئی خبریں آئیں کہ بچوں سمیت ماں نے چھلانگ لگا دی کہ میں بچوں کو کھلا نہیں سکتی، ان کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، وہ بیچاری خودکشی کر جاتی ہے۔ تو جب کسی حکمران کی متحدی میں ایک ماں اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے خودکشی کرے، تو میں سمجھتا ہوں اس حکمران کو اپنے آپ کو گولی اسی وقت مار لینی چاہیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں حکومت کروں۔ کیا آپ کی حکومت ایک بندہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو جائے، ایک بندہ علاج کی وجہ سے فوت ہو جائے؟ آپ اپنے علاج کے لیے تو بہانے گڑھیں، اور نواز شریف فراڈ کر کے انگلینڈ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جھولا اور جیلی اور جھوٹا جیلی اسٹامپ دینے والا وزیر اعظم ہے، اور فرار کر کے جانے والا ہمارا ہی ہوا ہے۔
یہ ہمارا معیار ہے. جب ہمارے معیار یہ ہیں, جو سب سے بڑا فراڈیا, ہمارا سب سے بڑا ہیرو, جو غدار وطن, بھٹو آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. میں آج ایک تصویر شیئر کر رہا تھا 1937 کی جدے کی جھونپڑیاں ہیں, اور کراچی 1937 میں بھی بہترین بلڈنگیں ہیں. تو وہ لکھنے والے نے لکھا تھا کہ فرق کیا ہوا کہ 1937 کے بعد جدہ کے اندر سے تیل نکل آیا اور وہ لہر پیر ہو گیا, اور 1937 کے بعد کراچی کے اندر سے بھٹو نکل آیا اور اس کا بیڑا گرک ہو گیا. ادھر سے تیل نکلا, وہ لہر پیر ہو گیا جو جھونپڑیاں تھیں, اور ادھر سے بھٹو نکل آیا تو بیڑا گرک ہو گیا جو بہترین بلڈنگیں تھیں. تو بہرحال میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہوں گا, خدا کے لیے بھٹو کا نام لینا چھوڑ دیں اور نواز شریف کا نام لینا چھوڑ دیں, اور عمران خان کو عقل اللہ دے دے یا اپنی سمجھ حاصل کرے, اور پاک افواج کا ہمیشہ احترام کریں. کیوں؟ اگر افواج ہے تو ہمارا وطن ہے. میں کوئی پاک افواج کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میری نواز شریف سے بھی تسلی اس بات ہوئی تھی کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, اور تجھے عدالت نے نکالا, تیری کرپشن کی وجہ سے نکالا, تیری گڑبڑ کی وجہ سے نکالا. آج عمران خان صاحب بھی نعرے لگاتے آ گئے ہیں, نیوٹرل یہ ہوتے ہیں, نیوٹرل وہ ہوتے ہیں. اس وقت نہیں پتا تھا جب آپ کو ووٹ ڈلا رہے تھے. آج وہ نیوٹرل ہوئے ہیں, تو جو ایکسیلنٹ رول ادا کیا آپ نے تنقید کر دی اس پہ. میری عمران خان سے آج بھی محبت ہے, لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے میرا پیار ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے. بہرحال اصل چیز ہمارا وطن ہے, اور پاک افواج ہماری ریڈ لائن ہے. اور پاک افواج کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر نقائص ہیں, لیکن ان کے نقائص میں ایسے کہتا ہوں اکثر اپنے دوستوں کو کہ جیسے اگر کسی کا باپ شرابی ہو, کسی کے ماں بدکار ہو, بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ چوک چراہے میں جا کے اپنی ماں کے خلاف بات کرے یا اپنے باپ کے خلاف بات کرے. گھر میں اٹھ کے اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ جب کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, تو اگر ریاستی اداروں کے اندر خامی ہے تو ہمیں ریاست کی اداروں کو بدنام نہیں کرنا, بلکہ اندر بیٹھ کے اس کی اصلاح کرنی ہے. اللہ کرے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو صحیح سمت لے کے جائیں, اور اگر اس وطن کو صحیح جمہوری لیڈرشپ مل جائے, عمران خان صاحب جیسا بے سمجھ بھی نہ ہو, اور نواز شریف جیسا کرپٹ بھی نہ ہو, بھٹو جیسا غدار بھی نہ ہو, کوئی پرخلوص حکومت مل جائے, تو خدا کی قسم امریکہ برطانیہ صبح 9 بجے ہمیں فون کر کے پوچھیں کہ ہم اپنا 9 بجا لیں کہ نہ بجا لیں. اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں رکھی ہوئی ہیں, اتنی افرادی قوت کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں, ہماری زرخیز مٹی کے اندر اتنے خزانے ہیں. ہمیں نہ کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ جاپان, امریکہ, برطانیہ ہم سے پوچھ کر دن چڑھایا کریں کہ ہمارا دن چڑھے کہ نہ چڑھے. اللہ کرے کہ وطن عزیز پاکستان کو ہم محفوظ ہاتھوں میں رکھیں اور اصل طریقے سے ہم آگے لے کے جائیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت خوب.